ہم نے ابھی ریسنٹلی ہراسمنٹ کے اوپر ایک پوسٹ لگائی مدرس آف پاکستان میں، جس کا رسپانس ہمیں بہت اچھا ملا، اور لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ایسے بھی کوئی رولز ہیں جو خواتین پہ اپلائی ہوتے ہوں تاکہ مرد سیف فیل کر سکیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ماؤں سے ہم شیئر کریں وہ پوائنٹرز جو وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو سکھا سکتے ہیں، تاکہ وہ انشور کر سکیں کہ ہم ایک سیف معاشرے میں اپنے بچوں کو بڑا کریں جہاں پر وہ بھی دوسروں کو سیف فیل کرائیں. سب سے پہلے بیٹیوں سے شروع کرتے ہیں. ماؤں کو سب سے پہلے بیٹیوں کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی سیف سپیس کو مینٹین کریں، اور اپنی سیف سپیس کی باؤنڈری کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے کمیونیکیٹ کریں کہ یہ میری سیف سپیس ہے، اس میں آپ میرے قریب یہاں نہیں آ سکتے، مجھ سے آپ نے فزیکل کانٹیکٹ نہیں کرنا ہے، میرے سے آپ اگر بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اتنے فاصلے پر کریں. اور یہ سب چیز آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اپنی نان وربل لینگویج سے یا اپنے ایکسپریشن سے، یا اگر ضرورت پڑے تو آپ کہہ کر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. سیف اسپیس از ویری امپورٹنٹ. آپ کی بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا سیف اسپیس کیا ہے، اور وہ اس کو بغیر کسی شرم کے کمیونیکیٹ کریں. نمبر 2، یہ ضروری ہے جاننا کہ ماڈسٹ ڈریسنگ از ویری امپورٹنٹ in communicating your safety to the other people. چاہے یہ بات بری لگے یا اچھی لگے، لیکن ایک ماڈسٹ ایک پروٹوکول آپ کی ڈریسنگ کا ہونا چاہیے جب آپ ایک پبلک ڈومین میں آئے ہیں، کیونکہ اس سے دوسروں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اس انسان کو ہم نے سیریسلی لینا ہے، پروفیشنلی لینا ہے. نمبر 3، اپنی بیٹیوں کو یہ ضرور بتائیں کہ جب وہ پروفیشنل اپنے ڈومینز میں یا اپنی اسکولز میں، کالجز میں جب اپوزٹ جینڈر سے بات کریں تو وہ اپنی آواز کو اسرٹیو رکھیں، اسٹرانگ رکھیں. دھیمی آواز میں، سافٹ ٹونز میں بات نہ کریں، کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے قرآن شریف میں کہ خواتین مردوں سے جب بات کریں تو ایسے لہجے میں بات کریں کہ اگلے کو کوئی اندیشہ نہ رہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. سیف اسپیس، ماڈریٹ کلودنگ اینڈ یور وائس، اے اسٹرانگ وائس. اب آ جاتے ہیں بیٹوں کے اوپر. تو بیٹوں کو بتانے کی سب سے پہلے یہ ضرورت ہے کہ آپ نے دوسروں کی سیف اسپیس کو رسپیکٹ کرنا ہے، آپ نے دوسروں کی سیف اسپیس کو وائلیٹ نہیں کرنا. اور بعض اوقات لڑکوں کو یا مردوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر وہ کسی خاتون کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے بہت قریب بیٹھے ہوئے ہوں، وہ دور بیٹھ کے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے خواتین بہت آکورڈ محسوس کرتی ہیں. آپ اگر ٹانگیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاتون کے سامنے، شی ول فیل ویری آکورڈ. اینڈ موسٹ آف آر مین، ہمارے اکثر مرد حضرات کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو گھر میں یہ بات نہیں سکھائی جاتی. آپ جب بیٹھے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، اپنے کپڑے، اپنی پینٹ، اپنے ٹراؤزر، اور اپنے آپ کو اسکریچ نہیں کریں گے، بیکاز دیٹ از وائلیٹنگ somebody else's space and making them feel awkward. اب آ جاتے ہیں کلودنگ کے اوپر. اپنے بیٹوں پر بھی وہی رولز اپلائی کریں جو آپ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں. آپ کے بیٹوں کے جو کپڑے ہوں، جو آپ کے بیٹوں کا ڈریسنگ کا سٹائل ہو، وہ awkward نہ لگے کسی بھی بچی کو. تو جس طرح سے آپ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں گے کہ آپ نے بہت زیادہ سکن ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے ہیں، وہی آپ نے رولز اپنے بیٹوں پہ بھی اپلائی کرنے ہیں. اسپیشلی اگر ان کی کوئی بہنیں یا کزن سسٹرز ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے. انہوں نے سکن ٹائٹ کلوتھس پہن کر اپنی ٹانگیں کھول کے نہیں بیٹھنا ہے. یہ چیزیں آپ نے ان کو پہلے سے بتانی ہے کہ ماڈسٹ ڈریسنگ ان پر بھی اپلائی ہوتی ہے. سیکنڈلی، موسٹ امپورٹنٹلی، اپنے بیٹوں کو آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ اگر کسی بچی نے، کسی لڑکی نے، کسی خاتون نے ان کے سامنے ماڈسٹ ڈریسنگ نہیں کی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. ان کی ذمہ داری ایک رسپیکٹفل انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی، ایک اخلاقی اپنا رویہ رکھنے کی ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، چاہے ان کے آگے خواتین نے جیسے بھی کپڑے پہنے ہوں. آپ کے بیٹے کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت لڑکیوں کے چکر میں لگا ہوا ہو، اور آپ کی بیٹی کا یہ ڈیمینر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت لڑکوں کی توجہ حاصل کرنے کے چکر میں ہو. یاد رکھیں کہ ایک عزت دار اور تحفظ والا معاشرہ، یعنی سیف اور رسپیکٹیبل معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں دونوں فریق، مرد اور عورت، سب سے پہلے اپنی ذمہ داری پہ فوکس کریں
کہ انہوں نے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دینے میں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے.